ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مسرت نیازی جو ہے ہمیں زبردست قسم کی جو باتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں. جی مسرت کنٹینیو کیجیے گا, آپ کیا بتا رہی تھیں ہمیں؟ جی دیکھیں, اگر کوئی چاہے پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ہو یا کوئی بھی دیگر جماعت ہو, اگر جب وہ حکمرانی کر رہی ہوتی ہے ملک پہ, تو کوکب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یقیناً اس کے غلط کام کو انڈیکیٹ کرتی ہیں, اور ٹھیک ہے کرتی ہیں, اور کرتے بھی رہنا چاہیے, کیونکہ عوام نے ووٹ جو ہے نا, چاہے اپوزیشن کو ہو چاہے گورنمنٹ میں سٹنگ گورنمنٹ میں پارٹی کو ہو, ان کو عوام الیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جو سٹنگ گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اور اگر انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے اپوزیشن, تو وہ بھی صرف عوام کے لیے کر رہی ہوتی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی جلسے کی صورت میں یا میڈیا ٹاک کی صورت میں کہہ رہی ہے, تو وہ اپنے گھر کے لیے نہیں کہہ رہی, وہ اپنے عوام کے لیے کہہ رہی, وہ اپنے لوگوں کے لیے کہہ رہی ہے. اگر یہ مہنگائی کا طوفان ہے تو مہنگائی کا طوفان کیوں ہے؟ خان صاحب تو کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے, یہ چور ہیں, یہ اس طرح سے کر رہے ہیں, میں عوام کو ریلیف دوں گا, میں سب کچھ عوام کے لیے کروں گا. تو بھائی کوئی ایک اسٹیپ تو مجھے 9 مہینے کے اندر, 8-9 مہینے کے اندر بتا دیں کہ کوئی ایک اچھا ایسا اسٹیپ لیا ہے جو عوام جس سے بہت خوش ہوئے, عوام جس سے مطمئن ہوئے. یقین کریں کہ یوتھ اب بڑی نالا ہے. میں بتانا چاہوں گی یہاں پہ ایک اسٹیپ ضرور لیا سکھ یاتریوں کے لیے جو ہے وہ بڑے ہیپی ہے, اور یہ ایک اچھا اقدام ہے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں جس کا جو کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ہم یہ نہیں کہتے کہ سکھ یاتریوں کے لیے برا کام ہے. اچھی جی بالکل کرتارپور راہداری جو کھولا ہے, بارڈر کھولا ہے, اچھی بات ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز کہوں گی, پھر آپ یہی کہو گے کہ اب تو اپوزیشن والی بات کر رہے ہیں, میں یہاں ایک چیز اور کہوں گی کہ دیکھیں خان صاحب ایک بات کہتے ہیں, بڑی اچھی بات کہتے ہیں, مجھے اس سے کوئی دو رائے مجھے کیا کسی بھی مسلمان کو نہیں ہو سکتی اس سے, کہ ریاست مدینہ, ٹھیک ہے کہ جی میں اس ملک کو ریاست مدینہ کی طرز پہ بناؤں گا. بالکل جی بنائیں, اور بننا چاہیے, ہمیں خوشی ہوگی. لیکن کیا کرتارپور کی آپ نے بہت اچھی بات کی, کرتارپور کے لیے سکھ یاتریوں کے لیے اتنا اچھا اسٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے, تو کیا مسلمانوں کے لیے یہ اسٹیپ اٹھانا لازم ہے کہ 2017 میں اگر حج کرنے جا رہی ہوں تو وہ 2,80,000 میں ہو رہا ہے, اور وہی حج اب جا کے تقریباً 4,80,000 سے بھی کراس کر رہا ہے, تقریباً سب چیزیں قربانی وغیرہ ملا کے وہ 5 لاکھ کو کراس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ تو جب چاہیں چلے جائیں گے, آپ تو ننگے پاؤں جاتے ہیں, عقیدت ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, عقیدت ہونی چاہیے. تو یہ خوبصورتی اور یہ دل کی جو حسرت بینگ اے مسلمز ہوتی ہے, سب مسلمانوں میں ہے اور ہونی چاہیے, تو وہ پھر آپ نے کیوں چھین لی؟ ہم تو آپ پرائم منسٹر ہو, ہم تو آپ سے کہیں کہ خان صاحب کہ آپ کی گورنمنٹ میں یہ کام, وہ اتنا اچھا کام جو ہوا ہے, ٹھیک ہے غیر مذہب کے لیے ہوا ہے, ہم اس کو بالکل ایڈمٹ کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں سے تو آپ مسلمان ہیں, اور ایک مسلمان صحیح بات ہے, ہم اس پروگرام کے تھرو یہ بات کر سکتے ہیں کہ حج اور عمرے کی فیسز میں جو ہے کمی کی جائے. دیکھیں حج ایک غریب شخص ہے, اس ایون کے بعض اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی مجھے پینشن ملے گی تو میں سب سے بڑا پہلے فریضہ ادا کروں گا حج کا, تو وہ شخص کیا کہے گا؟ وہ بیچارہ ایسی سوچ میں کہ یار اب کروں گا, یہ ہمارا فرض ہے, تو فرض ہے. اب پھر کہیں گے جی اس پہ سبسڈی نہیں ملنی چاہیے تھی, پچھلی گورنمنٹس نے دی, بھائی دی تو مسلمان حکمران تھے, انہوں نے دیا ہے. میں کہتی ہوں میں تو ان کو اپریشیٹ کروں گی کہ وہ بہت اچھا کام کیا تھا کہ حج کے لیے. تو میں تو کہوں گی کہ خان صاحب اس چیزوں پہ توجہ دیجیے. ریاست مدینہ یا جوتے اتار کے جانے کا نام ریاست مدینہ سے محبت نہیں ہے. محبت تب ہے کہ آپ اپنی عوام کو اتنا ریلیف دیں کہ وہ جا کے حج کریں, وہ جا کے وہاں محبت کریں, وہ جا کے اپنے ملک کے لیے وہاں بھی دعائیں مانگیں. دعا تو اللہ پاک ہماری شہرک سے زیادہ قریب کہیں بھی سن سکتا ہے, لیکن جب فرض میں رکھا گیا ہے حج کو, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مقدس جگہ پر جائے, اس کو نہ چھینے. پھر کرتارپور کو میں جو ہے نا اپریشیٹ کروں گی, ادروائز میں نہیں کروں گی. صحیح بات ہے, بالکل. اچھا ہم کچھ بات کریں گے, بیک ٹو پیپلز پارٹی پہ آ جاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو ہے لاڑکانہ تک ٹرین مارچ انہوں نے کیا, مطلب کیا سوچا تھا ان کے دماغ میں, کیا آیا تھا, مطلب کیوں اس طرح سے انہوں نے ٹرین مارچ نکالا؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بھٹو صاحب کے
کا قافلے کا نام دیا گیا اور وہ قافلہ یا وہ ویسے چیز ٹرینوں کی حالت زار آپ کو کچھ بہتر دکھائی دے رہی ہوں گی کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہے کافی فوکس کر رہے ہیں. وہ تو خیر بہت ساری کہیں چیزیں ایسا تو نہیں تھا کہ بلاول صاحب چیک کرنا چاہ رہے ہوں کہ کیا واقعی صورتحال ٹھیک ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ تو صورتحال سب کو نظر آ رہی ہے, جو کتنے کتنے دن بھی ٹرینس کھڑی رہی ہیں رکی رہی ہیں وہ چیزیں ایسی بات نہیں. ماشاء اللہ آپ لوگ میڈیا پرسن ہو اور بہت اچھے سے جانتے بھی اور دکھا بھی رہے ہوتے ہو, وہ حالت کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ بلاول صاحب جب گئے تھے, کیونکہ ہم نے کاروان بھٹو کا نام اسے دیا تھا اور مین چیز عقیدت تھی کہ ہم اس عقیدت کے ساتھ بھٹو صاحب کے مزار پہ گئے اور بالکل گئے. اور یہاں سے یقین کریں کوکب اس میں کوئی کہنے کو کوئی جو مرضی کہہ دے, لیکن جب ہم لوگ گئے کراچی سے, جب ہم خواتین گئی تو بلیو می جتنا ٹریول ہم نے یعنی حیدرآباد تک کیا, وہاں سے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ خواتین ہوں یا مرد ہو, بہت زیادہ ہمیں بہت ایکٹیو دکھائی دیتی, بہت زیادہ لوگ موجود تھے. اور وہاں جیسے ہی ہمیں اترنے, یقین کریں ہم لوگ اس میں کھڑے ہو کر گئے, لوگوں کو اسپیس نہیں مل رہا تھا جانے کے لیے اندر, کھڑے ہو کے گئے اتنی گرمی میں بھی. آپ کہہ رہی ہیں حالت زار بہت اچھی ہے, جس بوگی میں جس ڈبے میں ہم گئے اس کے تو ظاہری بات ہے اکانومی تھی, کوئی اے سی سسٹم تو اس میں تھا نہیں, نہ تو اس میں اس کی ونڈو اوپر ہو رہی ہے نہ وہ نیچے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ واقعی وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ شیخ رشید صاحب نے تو بہت زیادہ اچھا کام کر لیا کہ غریب لوگ تو گرمی میں ویسے ہی مر رہے ہوں گے. صحیح. تو شیخ رشید صاحب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا گزارش کرنا چاہیں گے؟ نہیں, ہم تو گزارش نہیں کرنا چاہیں گے, ہم تو کہیں گے جی آپ کو عوام نے ووٹ دیا, اب عوام کے لیے کام کریں. ہم کیوں ریکویسٹ کریں, ریکویسٹ تو اس سے کی جائے کہ جس نے ہمیں کچھ دیا ہو, عوام کو کچھ دیا. عوام کو آپ نے کچھ نہیں دیا. وزٹ کر کے حالت زار دیکھ لی. میں نے کہا نا آپ سے بلکہ میں تو آپ کو بھی کہوں گی, آپ اگر مارچ ہو ٹھیک ہے, اللہ کرے گا کہ ان کے آوے کچھ سنورتے ہوئے نظر آئے, نہیں نظر آئے تو وہ تو ہم اپنی عقیدت کے لیے ہم اپنے شہید بابا کے مزار پہ, ظاہری بات ہے ہمارا تھا جانا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مسرت کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی تیسری پارٹی کو بس ہم دیکھ رہے ہوتے, تنقید کا نشانہ ہی بنایا جا رہا ہے. کیوں کبھی کوئی ایسے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو, میرا پولیٹیکل ویژن پاکستان پیپلز پارٹی ہے, میں نے آپ کو کیا کہا, کرتارپور کو آپ نے ذکر کیا تو میں نے اسے فوراً اپریشیٹ کیا, لیکن اس کے اگینسٹ میں نے آپ کو لا کے جس جواب پہ کھڑا کیا اس پہ میں نے آپ کو قائل کیا, میں نے آپ کو مطمئن کیا کہ ایسا نہیں, ایسا بھی ہونا چاہیے تھا. تو کیا 8-9 مہینے کے اندر ہمارے پورے پاکستان سے زیادہ اس کو پرائرٹی دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی, دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھا کیا, ہم نہیں کہہ رہے کہ برا کیا, لیکن اپنے عوام کو بھی دیکھیں جنہیں آپ نے بیچاروں کو لولی پاپ دیا ہے, کوئی اقدام اٹھائیں, آپ کو ہم کھڑے ہو کے سلوٹ پیش کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو غلط کہے گی, آپ کے کام کو غلط نہیں کہے گی, آپ کے کام کو ہم ٹھیک کہیں گے اور ہم کہیں گے, اپریشیٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ذہن ہے وہ چھوٹا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے اور میرے قائدین نے شہادتیں دی ہیں اور ہم انہی کے پیروکار ہیں, ہم انہی کے ویژن پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. بی بی کا بیٹا ہونا الگ ہے, ان کا ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ بھی ہے, تو وہ ان کے ویژن کو لے کے چل رہا ہے. اور میں بڑی بات نہیں کرتی ہوں, ہم رہیں یا نہ رہیں, آپ کو اللہ زندگی دے, آپ دیکھیں گی کہ جس ٹائم وہ آیا تو آپ کو چینج ضرور ملے گا. دیکھیں لوگ یہی کہا کرتے تھے جب بھٹو صاحب شہید ہوئے, جی بھٹو پارٹی ختم, آپ نہیں ہو سکتی. بی بی صاحبہ نے, بی بی نے سنبھالا, نہ صرف سنبھالا, میں سمجھتی ہوں کہ شہید بابا سے زیادہ اسٹرگل کی, شہید بابا سے زیادہ اسٹرگل کی انہوں نے, اور پروان چڑھایا, اتنے عروج پہ لائیں, اور نہ صرف عروج پہ لائیں, انہوں نے اپنی پارٹی کو منوایا بھی, انہوں نے پوری دنیا میں اسپیشل اسلام کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ منوایا کہ ایک خاتون مسلمان جو ینگ ہے, جو جذبہ بھی رکھتی ہے, جھکتی نہیں ہے, اس کو اپنے آپ کو وزیر اعظم بھی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ الیکٹ ہوئی, سلیکٹ نہیں ہوئی, الیکٹ ہوئی. اب 3rd ٹائم بھی ہوتی اگر اللہ نے انہیں زندگی دی ہوتی. اسی طرح سے یہ انہی کا بیٹا ہے,
سب کہا کرتے تھے اب پیپلز پارٹی ختم، پیپلز پارٹی ختم. اس کے لیے بھی بلاول صاحب کے لیے بھی لوگ اسی قسم کے کمنٹس کہہ رہے ہیں جی یہ نہیں کر پارٹی سکتا. میں تو ہوتی ہوں گی نا باتیں، تو کیا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سوچ ہے، کیا مینٹالٹی ہے، کیا جیالے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب بلاول صاحب جو ہیں وہی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ تبدیلی لے کر کے آئیں گے. جب سے بلاول صاحب نے کمان سنبھالی ہے، یوتھ ہے، نیا خون ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، سنبھالی ہے. آپ لیکن دیکھ ہم لیں اگر پہلے کی بات کی کریں تو بلاول صاحب ہمیں پارٹی میں اتنے ایکٹیو دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن اب بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. کیا ان کا اسپیشلی انٹرسٹ بہت زیادہ اب ہو گیا ہے؟ نہیں انٹرسٹ دیکھیں پہلی دفعہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے ایم این اے ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، تو وہ لامالا سی بات ہے وہاں اٹینڈ بھی کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ کچھ نہیں کر پا رہے تو وہ اگر ہماری صوبہ سندھ کے اندر بھی گورنمنٹ ہے. یہ بھی سنتے تھے کہ ان کا براڈ اپ تو آؤٹ آف کنٹری ہوا ہے، تو ان کے مائنڈ میں خیر اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کو پروان چڑھائیں گے یا آگے لے کے جائیں گے، ابھی بھی کے نقشے قدم پہ چلیں گے. تو اس طرح کی بھی ہم سنتے تھے باتیں، رومرز ہوتی تھی اس طرح کی. تو آپ کو کہیں سے ایسی جھلک نظر آئی؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بات کہ بالکل ان کی تھنکنگ بی بی صاحبہ والی ہے. اگر وہ ٹائم دیتے ہیں صبح مطلب ایک مارننگ میں اگر میٹنگ ہے تو بی بی صاحبہ کی طرح وہ بہت جلدی اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. دیکھیں آن ٹائم موجود ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ انٹیریئر کے جتنے بھی دورے بلاول صاحب کر رہے ہیں ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو تو یہ ہوتا تھا کہ نہیں جی کیسے کریں گے، اس حد تک شدید گرمی میں صحیح ہر حال میں ہر جگہ وہ موجود ہیں. دیکھیں وہ تو الیکٹڈ ایم این اے ہیں، سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے ہماری، لیکن وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور میں نے کہا آپ سے انشاءاللہ آپ کو بی بی کا نعم البدل بلاول میں ضرور نظر آئے گا. عوام خود ایڈمنٹ کرے آپ گی. لوگوں نے ایکسپیکٹیشن لگائی بھی ہے. میں سمجھتی ہوں پوری عوام کو بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے جتنا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ دیکھ لینا کہ دیکھیں انہوں نے بالکل وربلی کہا کہ جابز اگر آپ نے کریٹ کی ہیں تو یہ جابز جو ہے نا میرٹ کی بنیاد پہ ہوں. ٹھیک ہے وہ چیز دیکھ رہے ہیں. اب آپ کراچی میں آپ سندھ میں دیکھ رہے ہیں جہاں ہماری گورنمنٹ ہے، آپ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور کتنی اسپیڈ سے ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر بریک کے بعد.